بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ نہیں پیدا کیا اپنے جنوں اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اس عبادت میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ تو قرآن سے پتہ چلا کہ عبادت ہمارے پیدا کرنے کا مقصد، قرآن سے پتہ چلا کہ عبادت میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھ دی ہے، اور قرآن ہی سے پتہ چلا کہ عبادت کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ نے عبادت کرنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا حکم، عبادت کے فوائد، عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ہماری عبادت کرنے سے اس بڑے مالک کی کوئی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہماری عبادتوں سے اس بڑے مالک کی نہ شان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے سجدے نہیں کرنے سے اس بڑے مالک کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات ہی اتنی بڑی کہ وہ ہمارے فہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا یہ سورج بنا دیا، دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سورج ایک ستارہ ہے، جیسے باقی اور ستارے ہیں ویسا یہ ایک ستارہ ہے، صرف یہ اتنا بڑا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقی ستاروں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ تو 13 لاکھ گنا دنیا سے بڑا یہ ستارہ، ایسے ستارے اس کائنات میں کتنے ہیں؟ سائنسدانوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں تو نہیں، ایک گیلیکسی ہے، ایک حدود ہے، اس گیلیکسی کا نام سائنسدانوں نے ملکی وے رکھا۔ انہوں نے کہا اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر 600 سے 800 ارب ستارے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جب اس گیلیکسی کی تصویر دیکھی جائے گی تو یہ دنیا جس کائنات کو جس دنیا کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں یہ نظر بھی نہیں آئے گی۔ اس گیلیکسی کے اندر اتنے 600 سے 800 ارب ستارے، تو یہ گیلیکسیاں کتنی ہیں؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ان گیلیکسیوں کی تعداد 3000 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ
جس مالک نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، ہمارے اور آپ کے سجدے کرنے سے اس کی شان میں کیا اضافہ اور کیا کمی آتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس مالک نے پسند کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اتنا پسند کیا کہ اپنے پیارے محبوب کو بھی حکم فرمایا کہ آپ نے صرف عبادت نہیں کرنی بلکہ عبادت والوں کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے محبوب آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں ان کے ساتھ جو دن اور رات میں ہمیں پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کو پسند کیا۔ بار بار قرآن میں عبادت کا حکم ہے، اور بار بار ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم پیدا بھی اسی لیے کیے گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو پھر یہ عبادت ہمارے لیے اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ نہ عبادت میں کوئی بہت طاقت کی ضرورت ہے، نہ عبادت جو ہے اس کے لیے کوئی بہت مال پیسہ کی ضرورت ہے، نہ عبادت ہمیں شادی بیاہ سے روکتی ہے، نہ عبادت ہمیں کام کاروبار سے روکتی ہے، نہ عبادت ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے روکتی ہے۔ پھر یہ عبادت اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی فجر نہیں پڑھ پاتا، کوئی کہتا ہے جی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتا، کوئی کہتا ہے جی مسجد جانے کو دل نہیں کرتا۔ عبادت اتنی مشکل کیوں ہو گئی؟ علماء نے اس کا جواب دیا، عبادت مشکل اس لیے ہو گئی کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت خود اس عبادت کی توفیق سے محروم فرما دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں جو تھکا ہوا تھا اور فجر میں نہیں اٹھ سکا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود ہمیں اس مبارک توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز پڑھنے والا یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو بادشاہوں سے ملاقات یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے۔ ملک دنیا کے ملکوں کا کوئی بادشاہ اس وقت ملک کا پرائم منسٹر کہے کہ جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، ہم اس کو اتنی بڑی سعادت سمجھیں گے، اپنے ہر رشتہ دار کو بتائیں گے یہ پرائم منسٹر صاحب ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے، اس کی ملاقات اتنی بڑی سعادت ہے، تو وہ مالک جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اس کی ملاقات بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ محبوب آپ ان کے پیچھے نہ لگے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ کئی مرتبہ خود اللہ رب العزت اس عبادت کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر، میں تیرے دنیاوی کاموں میں تیرا مددگار ہو جاؤں، اور اے میرے بندے اگر تو اپنے آپ کو یوں میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتا میں تیرے دل کو مشاغل سے بھر دوں گا۔ تو جو انسان عبادت کو وزن دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی کاموں میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر کروں گا عبادت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے دل کو اتنے مشاغل سے بھر دیتا ہوں عبادت کا وقت ہی نہیں آتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ عبادت نہیں کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تھکے ہوئے تھے یا ہم کسی مسئلے میں تھے یا مصروفیت زیادہ ہے، عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مالک ناراض ہے اللہ۔ علماء نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کیا جاتا ہے۔
4 ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پہلی غلطی یہ کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اس غلط نگاہ ڈالنے سے روکتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ انسان غلط دیکھتا ہے، دل سے ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ ہر طرح کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کو یہ نگاہ کی حفاظت اتنی پسند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو غلط نگاہ ڈالنے کا موقع نصیب ہے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے غلط نگاہ نہیں ڈالتا، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ اللہ کو ناپسند تو ہے ہی صحیح، اس کی بے برکتیاں بہت ہیں، اس کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے، اس کی وجہ سے عبادت کی توفیق بھی چھنتی ہے۔ مگر آج کے اس سائنسی دور میں آج مغرب بھی کہتا ہے کہ جو لوگ غلط نگاہ ڈالتے ہیں ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک امریکی سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام گرانٹ برینر ہے، اس نے 3 تحقیقات کی اس غلط نگاہ کے ڈالنے میں کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ غلط دیکھتے ہیں۔ اس نے 3 تحقیقات کی اور اس نے کہا کہ یہ 3 تحقیقات ہیں۔ پہلی بات اس نے کہی کہ میں نے یہ تحقیق 2100 میاں بیوی پہ کی ہے، یعنی 2100 کپلز پہ کی ہے کہ 2100 لوگوں سے 2100 جوڑوں سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو لوگ غلط نگاہ کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں، ان میاں بیوی میں آپس میں جنسی تسکین ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی تحقیق یہ ہے کہ جو لوگ غلط نگاہ کا استعمال کرتے ہیں، نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی جو اپنی جو بیوی ہے، اپنا جو پارٹنر ہے، اس کے ساتھ جنسی تسکین ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری تحقیق کہ جو لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ غلط نگاہ ڈالتے ہیں، نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کی جو طلاق کی شرح ہے وہ دگنی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو غلط نگاہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری سب سے حیران کن تحقیق، اس نے کہا کہ جو لوگ نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ زندگی کے کئی سال اکیلے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ عجیب بات اس نے کی، اور اس نے بتایا کہ جو لوگ غلط نگاہ ڈالتے ہیں ان کے گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اکیلے ہو جاتے ہیں اور کئی سال اکیلے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس نے لکھا کہ یہ باتیں میری ہوائی نہیں ہیں، بلکہ اس نے ایک فارمولا بنایا کہ جی اتنے گھنٹے بد نگاہی کی تو اتنے سال اکیلے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ایک وہ شخص ہے جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو انسان حلال کھاتا ہے، یہ جسم نیک اعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب جسم میں حرام جاتا ہے تو یہ جسم جو ہے وہ حرام کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ حرام تو صرف وہی ہے کہ چوری کر کے اگر کھایا تو حرام ہے،
چوری کر کے کھانا بھی حرام ہے، دھوکے سے کسی کو کوئی چیز بیچ دی تو وہ بھی حرام ہے، سود کا کچھ لین دین کیا وہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سے کچھ لیا تو صحیح مگر اس نے دل کی خوشی سے نہیں دیا، پریشر میں آ کے آپ کو ہدیہ دے دیا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو حرام صرف وہ نہیں کہ چوری ڈاکو سے جو کمایا وہ حرام ہے، مگر سچی بات یہ ہے، انگریزی کا ایک مقولہ ہے یو آر واٹ یو ایٹ، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو۔ یہ انگریزوں نے تو اس لیے کہا کہ اگر تم ہیلتھی کھانا کھاتے ہو، صحت مند کھانا کھاتے ہو تو تم خود بھی صحت مند ہو، کہ تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو، مگر یہ حلال حرام میں بھی بڑا فٹ آتا ہے کہ تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو، تم حلال کھاؤ گے تو یہ جسم حلال کام کرے گا، اور تم حرام کھاؤ گے تو یہ جسم حرام کام کرے گا، اس سے پھر حلال کی امید نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں ہوتے تھے تو وہاں ایک مسجد تھی، اس کے ارد گرد بہت سارے مسلمان رہتے تھے، انہوں نے مسجد میں شام کے وقت میں قرآن پڑھانے کی کلاسز شروع کی، کیونکہ مسلمانوں کے بچے صبح اسکولوں میں جاتے ہیں تو شام کو آ کے قرآن پاک پڑھیں، تو جیسے انہوں نے شروع کی تو بہت سارے طلباء جو ہیں وہ آ گئے وہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ والدین نے کہا جی صبح امریکی اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں تو وہاں کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، بچے برے ہو جاتے ہیں، تو شام کو چلو مسجد میں آ جائیں قرآن پاک پڑھیں، کچھ نیکی والی طبیعت بنے ان بچوں کی۔ تو بچے جو ہے وہ شام کے وقت آتے، ان میں سے ایک بچہ آیا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اپنے اسکول کا ویلیڈکٹورین ہے۔ امریکہ میں ویلیڈکٹورین اس طالب علم کو کہتے ہیں جو صرف اپنی کلاس میں سب سے ٹاپ پہ نہیں ہوتا بلکہ پوری اسکول کا سب سے ہونہار طالب علم ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے والدین پاکستانی تھے تو وہ بھی اپنے اس بچے کو جو پورے اسکول کا سب سے ہونہار بچہ ویلیڈکٹورین تھا اس کو لے کے آئے۔ جب وہ آیا پڑھنے کے لیے تو پتہ چلا صرف ویلیڈکٹورین نہیں ہے، پریزیڈینشل ایوارڈ یافتہ، یعنی اس وقت کے امریکہ کے جو 7-8 سب سے زیادہ ذہین طلباء تھے اس میں اس کا نام تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو تمغہ دیا، اتنا ذہین طالب علم تھا۔ تو اس کے والدین بھی اسے لے آئے قرآن پاک پڑھانے کے لیے، اس نے پڑھنا شروع کیا، بڑا ذہین تھا۔ 6 مہینے گزرے، 6 مہینے میں مشکل سے قاعدے کے بھی 3-4 صفحے بھی مکمل نہیں ہوئے، تو والدین بھی پریشان ہوئے کہ جی اتنا امریکہ کا ذہین ترین بچہ ہے اور 6 مہینے میں قاعدے کے 3-4 صفحے بھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو والدین نے تھوڑی سی شکایت کی مسجد والوں سے، مسجد والوں نے استاد سے پوچھا کہ بھئی کلاس میں کیا کرتا ہے، کھیلتا رہتا ہے یا پڑھتا بھی ہے؟ استاد نے کہا جی سچی بات بتاؤں تو پورا وقت کلاس میں پڑھتا رہتا ہے۔ تو مسجد والے اور پریشان ہوئے، مسجد والوں نے ذرا اور طلباء کے والدین سے پوچھا کہ جی آپ کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بچے تو بہترین پڑھ رہے ہیں، بہترین استاد ہے۔ تو استاد بھی بہترین تھا، بچہ بھی خوب پڑھ رہا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسجد والوں کی والدین کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں مسجد والوں نے پوچھا کہ جی بتائیں صبح سے شام تک یہ بچہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی والدہ نے کہا کہ صبح اسکول جاتا ہے، دوپہر میں اسکول سے آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد میں اس کو ہوم ورک پہلے ہی کروا لیتی ہوں، تھوڑی دیر یہ کھیلتا ہے، اس کے بعد میں اس کو لے کے نکلتی ہوں، اس کی جوڈو کراٹے کی کلاسز ہوتی ہیں تو میں اس کو جوڈو کراٹے کی کلاسز پہلے کرواتی ہوں، اور پھر وہاں سے میں اس کو ڈرائیو کر کے لے کے مسجد آتی ہوں۔ تو جب ہم مسجد پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت ہو گیا ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی یہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے آپ کی مسجد میں۔ عشاء کے وقت اس کے والد بھی اپنی جاب سے سیدھا مسجد آتے ہیں، ہم تینوں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور پھر وہیں سے ہم گھر جاتے ہیں، کبھی کبھی راستے میں کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی گھر پہنچ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو مسجد والوں نے پوچھا جی کھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھی برگر کنگ سے کھاتے ہیں، کبھی کبھی میکڈونلڈ سے کھا لیتے ہیں، کبھی ڈومینوز سے کھاتے ہیں۔ تو مسجد والوں نے کہا کہ یہاں امریکہ میں یہ جگہ تو حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو زندگی بھر یہی کھا رہے ہیں۔ مسجد والوں نے کہا کہ بھئی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہو، تو آپ جو ہے بچے کو حلال کھلائیں۔
تو والدہ کو خوب ترغیب دی، تو والدہ نے وعدہ کیا کہ جی اب بچے کے لیے میں حلال گوشت لے کے آؤں گی، گھر میں پکاؤں گی اور اس کو حلال کھلاؤں گی۔ تو والدہ نے بچے کو حلال کھلانا شروع کر دیا۔ وہی بچہ جو پچھلے 6 مہینے میں قاعدے کے مشکل سے 3-4 صفحے جس نے پڑھے تھے، اگلے 6 مہینے میں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو 4 لوگوں کو عبادت سے محروم کیا، ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں، ایک وہ جو قرآن پاک جو حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتا۔ غصے کو ہم اتنی بڑے گناہ سمجھتے نہیں ہیں کئی مرتبہ، یہ جو نگاہ کے گناہ کرتے ہیں یا شہوت سے متعلق ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو ہم ان گناہوں کو بڑا چھپاتے ہیں، چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے۔ مگر غصہ اگر ہمیں کسی کے اوپر آ جائے اور کسی کو پتہ چل بھی جائے کہ جس کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، تو ہم اس میں پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو غصے سے بڑا شاید ہی کوئی گناہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، غصہ تیرے ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی غصہ کرنے والا بندہ اس کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف چلے جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا غصے والے شخص کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ غصہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں غصہ مردانگی کی نشانی ہے، اس لیے نوجوان کئی مرتبہ دوسرے کو اکساتے ہیں کہ تو نے غصہ نہیں کیا، تو نے اس کو سنا دینی تھی، تو وہ یہ سمجھتے کہ غصہ کرنے والا بڑا کوئی مرد ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آئیڈیا کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ پہلوان تو وہی ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو قابو کر لے۔ حدیث بات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے، یعنی اس کو بہت اکسایا جائے بہت زیادہ، تب جا کے اس کو غصہ آئے، اور اس کا غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے۔ تو جس کا غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو زیادہ غصہ کرنے والے شخص اس کے ایمانی کیفیت ختم ہو جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک کیوں نہ لگے، عبادت کا شوق سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اسی لیے جس شخص کو غصہ دلانے میں بہت دیر لگتی ہے وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ ہمارے جاننے والے صاحب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب بہت ہی غصہ ان کو آ گیا، لڑائی زیادہ ہو گئی، تو لوگوں نے سمجھایا کہ اب 2-3 دن ہو گئے ہیں تو ختم کرو لڑائی کو، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، غصہ اتنا زیادہ تھا۔ اس سال انہوں نے حج پہ بھی جانا تھا، تھوڑے دیر بعد حج کی فلائٹ کا وقت بھی آ گیا، تو لوگوں نے پھر سمجھایا کہ جی اب 3 دن ہو گئے ہیں اور اب حج پہ جا رہے ہو، تو حج پہ تو ہر بندہ معافی تلافی کرتا ہے کہ جی کوئی ہم سے غلطی ہے تو معاف کر دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، بیوی سے دوستی کر لے تو اب، مگر غصہ اتنا تھا کہ اس وقت بھی دوستی نہیں گئی اور حج پہ چلے گئے۔ اب حج پہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے دن سارے لوگ بنا جاتے ہیں اور دوسرے دن سارے لوگ عرفات جاتے ہیں، دوسری رات سب لوگ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، تیسرے دن جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ واپس منا آتے ہیں اور شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ تو شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ جو صاحب تھے انہوں نے شیطان کو 6 کنکریاں ماری۔
تو گروپ کے لوگوں نے پوچھا کہ جی کیوں آپ نے 6 کنکریاں ماری؟ انہوں نے کہا کہ جی 1 کنکری میں نے بچا لی ہے، یہ شیطان کی ایک بہن پاکستان میں ہے نا، اس کو جا کے ایسا غصہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتا، اور چوتھا وہ شخص جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں رکھتا۔ نیک مجلسوں کو بھی ہم اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز کو، روزے کو، حج اور زکوٰۃ کو ہم کہتے ہیں جی فرائض ہے، بڑی عبادت ہے۔ نیک مجلس تو ٹھیک ہے، آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، نفلی عبادت ہے۔ بات ایسی ہی ہے کہ فقہا کے نزدیک کسی نیک مجلس میں آنا یہ ایک نفلی عبادت ہے، یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی کچھ نفلی عبادات ایسی ہیں کہ جن پہ ملنے والا اجر، جن پہ اللہ کی وہ قرب ملتا ہے کہ شاید کسی اور عبادت میں وہ ملتا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے، ایسی ہر مجلس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے 1 2 4 نہیں نازل ہوتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے بڑھتے بڑھتے آسمان دنیا سے گزر کے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اس تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں پتا کہ یہ جو نیک مجلس لگا کے بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی کیا رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے بیٹھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ چاہتے کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ جو میری یاد میں مل کے بیٹھے ہیں میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب تو بیٹھے ہوئے آپ کو یاد کر رہے تھے، ان میں سے ایک تھا اس کا مقصد آپ کو یاد کرنا نہیں تھا، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھا ہوا ہے، میرے مالک اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مبارک الفاظ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ جو میرے یاد کرنے والے مجھے اتنے محبوب ہیں کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ایک وہ جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، ایک وہ جو غصے پہ قابو نہیں کرتا، غصہ تو نہیں آیا، ایک وہ جو غصے پہ قابو نہیں کرتا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں کرتا۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو نیک مجالس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ عبادت نہیں کرنے کی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی مصروف، میرے عیال بیوی بچے بہت ہیں، میرا کام بہت ہے، مصروفیت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت نہیں کر سکا۔ مگر سچی بات یہ ہے علماء کے نزدیک مصروفیت عبادت نہیں کرنے کی وجہ نہیں ہے، عبادت توفیق ہی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ مصروف بندہ کئی مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ اللہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ واقعہ سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار باقی رحمۃ اللہ علیہ۔
بہت زیادہ حضرت کو ہندوستان میں لوگ محبت کرتے تھے، بہت دینی فیض حضرت کا پھیلا۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا، اس لیے دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر ایک قطب مینار بھی بنایا گیا ہے۔ تو بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تو حضرت کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے۔ امام صاحب ابھی جنازہ شروع کرنے والے ہی تھے کہ ایک صاحب نے آواز لگائی کہ ٹھہر جائیں، حضرت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت کی وصیت پڑھنی ضروری ہے۔ تو حضرت کی وصیت سامنے لائی گئی اور امام صاحب نے کہا جی پڑھیں حضرت کی وصیت۔ تو حضرت کی وصیت میں لکھا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ 4 شرائط موجود ہوگی، اور پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ دوسری شرط لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی ہوگی۔ تیسری شرط کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہوگا، پوری زندگی نامحرم کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اور چوتھی شرط کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی میں کبھی بھی عصر کی جو سنت غیر موقتہ نماز ہے اس کو قضا نہیں کیا۔ اب امام صاحب نے کہا جی ایسا جو بھی عبادت گزار ہے کہ جس نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی، کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہیں کی، کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، آئے آگے اور حضرت کا جنازہ پڑھائے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ بہت دیر بعد ایک صاحب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں وہ گناہگار ہوں جس کے اندر یہ 4 شرائط موجود ہیں۔ لوگوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ وقت کے بادشاہ سلطان التمش تھے۔ اللہ اکبر! تو جو بادشاہت کر رہا ہے، اتنا مصروف ہے، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار کیسے بن گیا؟ عبادت کا تعلق وقت کی کمی زیادتی کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کا تعلق توفیق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے مبارک اساتذہ کرام اور جتنے منتظمین ہیں ان سب کی یہاں کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔